جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ہر چیز آپ کی گرفت سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے خلاف جا رہے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے اس درخت کے بارے میں سوچیں جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، مگر پھر بھی اس امید کے ساتھ کھڑا رہتا ہے کہ بہار ضرور آئے گی۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اللہ ہر کسی کو آزمائش کے لیے نہیں چنتا۔ اتنی بڑی دنیا ہے، مگر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، یا پھر صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر تم آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اپنی ضد، انا اور اکڑ کو توڑ کر اس کے سامنے کمزور، لاچار اور بے بسوں کی طرح سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اسے اپنے بندے پر بے حد پیار آتا ہے۔ پھر اس کا پیار اس کے رحم کی صورت میں اس کے بندے پر نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے رحم کی تو کیا ہی بات ہے، اس کا رحم بڑی بڑی سختیوں کو نرم کر دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی رکاوٹوں کو گرا دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور اس کا رحم بڑی بڑی تکلیفوں کا زور توڑ دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں، جب آپ خالص نیت رکھتے ہیں، جب آپ خوبصورت صبر کرتے ہیں، جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، تب آپ کے لیے وہ بھی ممکن ہونے لگتا ہے جو ممکن ہونے والا نہیں ہوتا۔ پھر ایک لمحہ لگتا ہے، بس ایک لمحہ، اور سب بدل جاتا ہے۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھیں، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر بس آنسو ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے، جو وہ طلب نہیں بدل رہا۔ کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پر لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں اللہ کی چاہ ہے، تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب ہیں، اپنے ساتھ چلنے والے انسان کی محبت کو تو پہچان لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں یہ انسان ہمیں کبھی کسی موڑ پر نہیں چھوڑے گا، لیکن اپنے رب کی محبت کو پہچاننے میں کتنے سال لگا دیتے ہیں، یہ سمجھنے میں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے
کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ جاننے میں کہ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، اور کتنے سال لگا دیتے ہیں شے رگ تک کا فاصلہ طے کرنے میں۔ کیوں نہیں دعویٰ کرتے وہ رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا؟ ہم اللہ کی محبت نہیں پہچانتے اور انسان کی محبت پہچان جاتے ہیں۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے انسانوں کے پاس مت جایا کرو، انہیں قرآن پاک کے صفحات میں تلاش کیا کرو، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری ہر پریشانی کا حل بتا دیا ہے، ہمارے ہر دکھ کا جواب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور ایک بار قرآن پاک کی عادت پڑ جائے تو پھر پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اگر آپ خوشی میں قرآن پڑھیں گے تو خوشی بڑھ جائے گی، غم میں پڑھیں گے تو غم چھٹ جائیں گے۔ قرآن کے جلال و جمال پر، وعدوں پر اور وعیدوں پر غور کرنے سے خوف الہی میں اضافہ ہوتا ہے، امید رحمت پختہ ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ قرآن ہے تو آپ بغیر چوکیدار کے محفوظ ہیں، بغیر مال کے غنی ہیں۔ تو بس اپنے دلوں کو قرآن کی جانب حرکت دو۔ اگر تمہیں قرآن کی تاثیر کا علم ہو جائے تو تم میوزک کے تمام آلات کو جلا دو۔ گانے روح کے لیے تیزاب ہیں، یہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو سکون قلب میسر نہیں، کبھی قرآن کو توجہ سے سنو تو پتہ چلے سکون کیا ہے۔ گانوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرو تو پتہ چلے کہ سکون کیا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن سے کانوں اور دلوں کا لذت اٹھانا ایک لمحے میں مکمل نہیں ہوتا، یہ لذت تو توفیق اور قرآن سے محبت کرنے سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کو جتنا جتنا گہرا پڑھیں گے، اس پہ جتنا تدبیر کریں گے، اس کی آیت کا جتنا مفہوم سمجھیں گے، اس کی وعیدوں کو، بشارتوں کو جتنا اپنے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اتنی ہی لذت نصیب ہوگی۔ یہ خاص کنیکشن بھی تعمیر ہونے میں وقت لیتا ہے، لیکن مسلسل ریاضت سے ایک دن ایسا آتا ہے کہ قرآن کی محبت دل میں راسخ ہو کر کانوں کو، روح و جسم کو سکون سے سرشار کرتی ہے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ ان انسانوں کے ساتھ کبھی بیٹھنا پسند نہ کریں جو آپ کو آپ کے رب کے بارے میں غلط کانسیپٹ دیں، جو آپ کے یقین کو کمزور کریں، جو آپ میں مایوسی ڈھکیلنے کی کوشش کریں، جو آپ کو حالات سے ڈرائیں، جو آپ کے حوصلوں کو پست کریں، جو آپ کا مثبت وے آف تھنکنگ متاثر کریں، جو رب سے دور کریں، ان سے علیحدگی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اپنے ایمان کو مکمل طور پر ایسی صحبت سے نیست و نابود کر دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے۔ قرآن کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ پاک کے پاس ہے، اس لیے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے تو آپ جو سوال سجدوں اور دعاؤں میں اللہ پاک سے کریں گے، اس کا جواب اللہ پاک آپ کو قرآن پاک کے ذریعے دے گا۔ اپنا اور اللہ پاک کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے خود کو اس رسی سے جوڑ لیں جو اللہ سے آپ کو جوڑ سکتی ہے۔
آپ قرآن کا ایک لفظ بھی سیکھ اور سمجھ لیں تو اس پر رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن کا سفر اللہ فقط اپنے چنے ہوئے بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھلاتی ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ اللہ غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف رجوع کروا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ زندگی کے کچھ لمحات، کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دینے چاہیے تاکہ ہم اپنے غم، اپنے درد، تکالیف اللہ کے سامنے بیان کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غور سے سنتا ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ زندگی جب مشکلات میں گزر رہی ہو نا، تب فیصلے اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ قرآن کو ایسا دوست بنائیں کہ جب بھی اس کے پاس بیٹھیں تو وہ آپ سے باتیں شروع کر دے، کبھی نصیحت کرے، کبھی آپ کو آپ کی غلطیاں بتائے، پریشان ہو تو دلاسے دے، خوش ہو تو اترانے نہ دے، مصیبت میں پھنسے ہو تو تسلی دے، آپ کی نظر کو حیا دے، زبان جو ذکر کی لذت سے آشنا کر دے، پیٹ کو حلال لقمہ کا پابند بنا دے، رات کو تنہائیوں میں آپ کو اپنے پاس سے اٹھنے نہ دے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شے رب سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ رب العزت تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے،
وہ آنسو کی زبان بھی سمجھتا ہے، دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور پھر اس کی آغوش محسوس ہوتی ہے تو سارے غم چھٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ آہستہ سے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ہمارا دل اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں ہم اپنی امیدیں دنیا والوں سے جوڑ لیتے ہیں اور پھر مایوس ہوتے ہیں، جبکہ ہماری امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ زمین والے کچھ بھی کہیں، حکم اللہ کا ہی چلتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے اور دل تھکنے لگا ہے۔ سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے ہو، وہ دعا مانگ رہے ہو تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جبکہ تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے، تو کس میں اتنی جرت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ قبولیت تو پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیر تو اللہ نے بس تمہاری سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار تھے تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سستیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے، یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس اللہ پاک ہیں جن سے ہم جب چاہیں جیسے چاہیں دل کی ہر بات کر سکتے ہیں، اپنا ہر دکھ بانٹ سکتے ہیں۔ اللہ پاک وہ واحد ہستی ہیں جو ہمارے دکھ کو، ہمارے دل کی ہر بات کو بہت غور سے سنتا ہے اور ہماری ہر کہی بات ہر کسی سے بہتر سمجھتا ہے۔ مجھے ایک چیز اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی تھکنے نہیں دیتی، اور وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو مجھے کبھی بھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا۔ میں نے مانگا ہے اور اس نے دیا ہے،
ہاں کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتی ہوں، پر نماز پڑھ کر وہ ہمت دوبارہ پختہ بھی بنا لیتی ہوں۔ یہ شیطانی سوچ میرے پاس بھی آتی ہے کہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ پھر اپنے اس سوچ سے میں لڑتی ہوں، اس کے لیے کہ میرے اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقعت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین منصوبہ سوچ رکھا ہے، جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت تک لے کر خود جائے گا۔ بس اس پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، کیونکہ نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ کیا آپ ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا آپ تاریکی کی اس انتہا پر کھڑے ہیں جہاں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کی دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دعا کریں، کیونکہ یقین کے ساتھ آپ کی مانگی گئی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جہاں دعا ہے وہیں زندگی ہے، اور جہاں یقین ہے وہیں اللہ کی مدد ہے۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا، جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر کے ساتھ اللہ کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دل کا حال جاننے والا ہے، وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور ہمیں وہ ضرور عطا کرے گا جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ۔ اور آخر میں سب مل کر دعا کریں، یا اللہ ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے۔ یا اللہ ہم جہاں بھی رہیں اور جو بھی کریں، ہماری زبان آپ کے ذکر میں اور ہمارا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا۔ یا اللہ ہماری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہوں۔ یا اللہ ہمارے نفس کو ہم پر حاوی مت ہونے دے۔ یا اللہ ہمیں اتنا مضبوط بنا کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کی محبت میں مت غرق کریے گا کہ ہم آپ کو بھول جائیں اور خود کو بھول جائیں۔ یا اللہ ہمیں آسمانی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا ساتھ عطا فرما جو ہمیں آپ کے قریب کرے۔
یا اللہ آپ ہمیں اپنے فضل سے بہترین عطا فرمائیں۔ یا اللہ آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئے، آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑے، آپ کو ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں رہے۔ یا اللہ جب تک آپ ہمیں اس دنیا میں رکھیں، ہمارے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں محو رکھیں، ہمارے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں مشغول رکھیں، آمین۔